الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تفسیر صراط الجنان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کر لیتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی یہ نیت کر لیں، اور بھی اگر اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2 آسمان و زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر 3 آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق مہیا کرنا۔ نمبر 4 آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یہاں تک اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے جو ہے وہ زمین سے نباتات کو اگاتا ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر بھی جو ہے وہ بعض درختوں کو اگا دیتا ہے جہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پتھروں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگا دیتا ہے، درختوں کو اگا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے، اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، ستاروں کی طرف نظر جائے، چاند کی طرف نظر جائے، سورج کی طرف نظر جائے، اور دیگر عجائبات کو دیکھے، پہاڑ یعنی جو بادل چل رہے ہیں ہوا کے اندر، پہاڑوں کی برابر جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح چل رہے ہیں، تو یہ چلتے ہوئے پہاڑوں کو دیکھے تو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو یاد کرے۔ ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھے تو دیکھے کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ ظاہری سبب کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہوا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا انہیں وہ پنکھا اڑاتا ہے؟ جی نہیں، پنکھے تو اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی پڑے ہوتے ہیں، اگر اس پنکھے کو پکڑو، اس کی سپیڈ اتنی ہو وہ آپ کو اڑا دے تو اڑا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کے اندر اپنی جو ہے وہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں ان نعمتوں سے شکر جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں، اور کیوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ تو اب ان نعمتوں کو ہر انسان حاصل کرتا ہے، کافر بھی حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی حاصل کرتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، جو اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے، جو اپنے دل سے اور زبان سے مخلص ہو کر اسلام کو قبول کرتا ہے، تو وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے ان پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس میں سب سے شکر کی سب سے بڑی جو
طریقہ ہے، سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا جائے، نماز پڑھی جائے، 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے فرض کیا ہے، اس کو ادا کیا جائے، اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے وہ نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا جائے، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے جو طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائے ہیں ان طریقوں پر عمل کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ جو لوگ مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ مختلف چیزوں کی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، وہ بت کے جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے ہیں، ان کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ دودھ کی نہریں جو ہے بعض ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہے کہ دودھ جو ہے وہ ان کے اوپر انڈیلا جاتا ہے، دودھ ادھر سے نکل کے جاتا ہے، اور آگے دودھ بیچنے والے جو اس کے کرتا دھرتا ہے وہ انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے یار کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہمارے اوپر، ہم ان کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ان کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے اور اس کا شکر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری سخت سے سخت تر پکڑ نہ کر لے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے، اور یوں ہی ایسے بندے جو کہ اللہ رب العزت کی شکر ادا کرنے سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے غافل ہیں، جنہیں مسجدوں میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے گلے کا پھندا نہ بن جائیں، ان کے گلے کا کانٹا نہ بن جائیں، اور قیامت کے دن تو ظاہر ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس وقت ہمارے اندر کون سی طاقت آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو ہے وہ جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی جو میری زندگی ہے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا اصالِ ثواب سب مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پر میں ان کا نام لینا چاہوں گا کہ جو لاوارث ہیں، جن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، وہ قبروں کے اندر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرے گا، ہمیں ایصال ثواب پہنچایا جائے گا۔ تو ہم خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ان پر خصوصی فضل و کرم فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ عز و جل انہیں جنت کے حلے عطا فرما دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اور اسی طرح سے جن مسلمانوں کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، جن پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ان مسلمانوں کے لیے بھی ایصال ثواب کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔